نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے درود پاک پر پابندی رکھی، اس پر استقامت رکھی، تو انشاءاللہ دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ اس سے دور رہیں گی۔ حدیث پاک پہ بھی آیا ہے اور کئی احادیث مبارکہ ہیں جو فضیلت بیان کر رہی ہیں درود پاک کی، تو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ چاہے آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، درود پاک پڑھتی رہیں تو وہ تمام آپ کے امنامہ اعمال کو بھرنے کے لیے کافی ہوگا، تمام نیکیوں پر بھاری ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ دعا کرتے رہیں تو اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ ضرور اس میں ہمیں دعائیں مانگنے میں بھی اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، اور ہم جب اس کے دروازے پہ دستک دیتے رہیں گے تو وہ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا کی قبولیت کا ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ حلال روزی کھائیں، حلال روزی میں ایک ذرہ بھی حرام کا نہ ملنے پائے، اور اس کے علاوہ روزانہ 7 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیا کریں، جو حلق کے نچلے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے اس سے یا وہابو 7 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں، اس سے بھی دعائیں قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ و نورہ و عرشہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے موضوع سنا وہ یہ تھا کہ ایک تو نکاح کے مستحبات ہم نے جانے تھے، پھر کسی عورت سے کس وجہ سے نکاح کرنا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، بہترین ہے۔ اسی کے تحت ہم نے یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور محدثین کرام نے بھی اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے۔ تو وہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ یعنی محبت کرنے والی ہو اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، یہ حدیث مبارکہ ہے، سنن ابو داؤد کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اچھا، اب اس میں کس طرح پتہ چلے گا؟ ایک انجان بھی اگر انجان نہ بھی ہے، خاندان کی کوئی لڑکی ہے یا کوئی انجان لڑکی ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ زیادہ بچے مطلب پیدا کرنے والی ہے اور زیادہ محبت بھی کرے گی اپنے شوہر سے؟ تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو پھر اب اس میں جو محدثین کرام نے ہیں انہوں نے اس حدیث کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ جو کنواری لڑکی ہے ان میں یہ دونوں صفات اس کے خاندان کی دیگر لڑکیوں کو دیکھ کر پہچانی جائیں گی کہ بھائی، کیونکہ دیکھیں خاندان میں جب لڑکیاں ہوتی ہیں نا تو وہ ایک دوسرے سے عادت و اطوار میں مشابہت رکھتی ہے، اگر ایک بگڑتی ہے تو پھر اس کو دیکھ کے وہ ساری بگڑ جاتی ہیں۔ بہرحال ان کی جو ایک ہوتی ہے کہ خاندانی، آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ٹوئنس ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے خاندان میں کیا ہے، کیونکہ یہ ٹوئنس جو ہوتے ہیں نا، یہ اکثر عمومیت جو ہے وہ خاندان کی سے ہی تعلق رکھتی ہے کہ ان کے خاندان میں اگر ٹوئنس ہو رہے ہوں گے، جڑواں بچے ہوتے ہوں گے، تو وہ اس لڑکی میں بھی یہ صفات موجود ہوں گی۔ تو اس لیے علماء کرام نے کنواری لڑکی کو پہچاننے کا طریقہ کیا بتایا کہ اس کے خاندان کی دیگر لڑکیوں سے، دیگر خواتین سے، لڑکیوں سے مراد جو شادی شدہ عورتیں ہیں، ان سے اندازہ لگایا جائے، کیونکہ وہ ان کے اس طرز پر ہوگی کہ وہ اپنے خاندان سے ہی پہچانی جائے گی، کیونکہ خاندان کی جو عورتیں ہوتی ہیں عموماً اوصاف میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، اور لیکن جو بیوہ ہو یا طلاق یافتہ لڑکی ہو تو اس میں یہ دونوں صفات اس کی پچھلی زندگی سے پہچانی جائیں گی کہ اگر آپ دیکھیے کہ پچھلی زندگی میں اس کے کتنے بچے ہیں، کیا وہ بچے والی ہے نہیں ہے، کیا وہ اپنے شوہر سے پہلے کس طرح سے رویہ رکھتی تھی، کس طرح سے وہ اپنی طرز زندگی اس کی گزر رہی تھی۔ تو بیوہ کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور طلاق یافتہ کا۔ تو اس طرح سے یہ آسانی علماء کرام نے ہمیں فرمائی ہے، اور بعض اور کتابوں کی شرح میں اس حدیث مبارکہ کی جو تشریحات بیان کی ہیں، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے مفاتیح فی شرح مصابیح، یہ حدیث مبارکہ کی ایک کتاب ہے، تو اس میں کس طرح سے اس حدیث مبارکہ کی
تشریح کی گئی ہے کہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کہا جائے کہ عورت جب سیبا ہو، سیبا کہتے ہیں شادی شدہ، یعنی پہلے سے شادی شدہ ہو یا طلاق یافتہ یا بیوہ، تب تو اس کا محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی ہونا اس کے پہلے نکاح کے ذریعے جانا جا سکتا ہے۔ اس طرح لوگ اس عورت کے بچہ پیدا کرنے والی اور محبت کرنے والی ہونا جان کر نکاح کر سکتے ہیں۔ سیبا یعنی جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہو اور کسی وجہ سے طلاق یا وہ بیوہ ہو گئی ہو۔ اگر کنواری عورت ہے تو پھر نکاح کرنے کے لیے اس میں یہ صفات کیسے پہچانی جائیں گی، یہ بھی سوال ہے۔ تو جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ عورت کا محبت کرنے والی، بچے پیدا کرنے والی ہونا اقارب سے پہچانا جائے گا، یعنی کہ اس کے جو رشتہ دار ہوں گے، جو قریب کے ہوں گے، ان سے پہچانا جائے گا۔ اگر اس کی قریبی رشتہ دار خواتین زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں تو وہ بھی جو ہے وہ ایسی ہی ہوگی، تو وہ اپنے کیونکہ اس کے اقارب میں اگر اس طرح سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی خواتین ہیں تو وہ بھی ایسی ہی ہوگی، کیونکہ عورتوں کا قریبی رشتہ داروں کی طبیعت میں ڈھل جانا غالب ہے۔ خاندان کی عورت ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں، تو یہ اسی طرح کا معاملہ حدیث مبارکہ اور علماء کرام نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے آسانی اور سمجھنے کے لیے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ کنفیوژن، کیونکہ جب ہم نے یہ حدیث مبارکہ جانی تھی تو یہ ذہن میں ضرور سوالات پیدا ہوئے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے یا کسی کو کیسے پتہ چلے کہ یہ لڑکی اس طرح کی ہے کہ زیادہ بچے ہوتے ہیں یا اس میں زیادہ محبت کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال ابھی اس لیکچر کو اتنا رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے ہم مزید نکاح کے ارکان جیسے جو قبول اور ایجاب کے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، قبول کرنا کیا ہوتا ہے، قبول کرنا تو بہرحال سبھی جانتے ہیں، لیکن ایجاب کسے کہتے ہیں، اور لڑکے کا پہلے نکاح کیوں ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ تمام اس میں ہم اس کی شرائط وغیرہ سب چیزیں جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو سن رہے ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دیکھیے علم کے جو درجات ہیں نا، اور اس کی جو خوبیاں ہیں، جو اس کی کہتے ہیں نا کہ اس کی جو ایک ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، جو علم کی تاثیر آپ کس طرح سے پا سکتے ہیں جب تک اس کے آپ درجات کو نہ پالیں۔ سب سے پہلے تو خاموشی ہے، جب تک خاموشی نہیں ہوگی آپ توجہ سے سن نہیں سکتے، تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں خاموشی ہو، سکون ہو، پھر اس کو آپ خاموشی سے بیٹھ کر توجہ سے سنیں۔ توجہ سے سنیں گی تو ہی آپ کی سمجھ آئے گا، پھر اس کو آپ سمجھ بھی پائیں گی، پھر جو آپ نے علم سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اسے آپ آگے بھی پہنچائیں گے۔ تو آپ ان درجات کو جب پا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس علم کی تاثیر بھی ملے گی اور اس کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔